جانے کس جرم میں گرفتار ہوں، ہاں میں مختار ہوں، ہاں میں مختار ہوں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں مختار انصاری کے پریوار کے بارے میں آئی پی سنگھ نے کیا کچھ کہا ہے۔ میڈیا اپنی بھاشا ٹھیک کرے، مختار انصاری کے بچے چور اچکے نہیں ہیں بلکہ دیش کے سمانت پریوار کے بچے ہیں۔ ان لوگوں کو صرف مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ آج مسلمان دویم درجے کا ناگرک بنا دیا گیا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ چلیے دوستو سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں نے جتنا جانا ہے آپ کے پریوار کو، آپ سب کو، اسے بس ایک بند میں کہنے کی کوششیں کرتا ہوں۔ ہاں میں مختار ہوں، ہاں میں مختار ہوں، جانے کس جرم میں گرفتار ہوں، ہاں میں مختار ہوں، ہاں میں مختار ہوں۔ بند پڑھتا ہوں دوستوں۔ سوئے گا کوئی اب بھوکا ننگا نہیں، 2005 آپ کی آنکھوں میں ہے، میں پڑھتا ہوں۔ سوئے گا کوئی اب بھوکا ننگا نہیں، اس شہر میں کبھی ہوگا دنگا نہیں۔ ادھر جو لوگ ہیں ان سے شکایت ہے میری، اگلے دو مصرے پہ میں قسم دیتا ہوں ایک ایک ہاتھ کو، اگر ذرا سی بھی محبت کرتے ہیں مجھ سے اور مجھ سے تو ایک ایک شخص کا ہاتھ ہوا میں اٹھا ہوا نظر آنا چاہیے۔ میں اگلے دو مصرے پڑھتا ہوں کہ سوئے گا کوئی بھوکا ننگا نہیں، اس شہر میں کبھی ہوگا دنگا نہیں۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو موت کا منظر کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کا ارشاد موت کے بارے میں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی روزی نہیں کھا لی، یہ اپنی روزی ختم کر چکا تھا، میں نے اس کی عمر کم نہیں کر دی، مجھے تو اس گھر میں پھر آنا ہے اور بار بار آنا ہے جب تک سب ختم نہ ہو جائیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر گھر والے اس وقت اس فرشتہ کو دیکھیں اور اس کی باتیں سن لیں تو مردہ کو بھول جائیں اور اپنے فکر میں پڑ جائیں۔ قصہ ایک بادشاہ کا۔ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کی سیر کا اور حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگایا۔ ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، دوسرا منگایا گیا، غرض بار بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے، ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نخوت ناک میں پھونک دی، نہایت تکبر سے سوار ہوا۔ حشم وخدم فوج پیادہ ساتھ لے کر چلے گئے۔ بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستہ میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے سلام کیا، بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ اس کو ڈانٹنے لگا اور کہا چھوڑ، اتنی جرأت کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہہ۔ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ پھک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نصیحت کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتہ نے کہا کہ بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبضے کر لی۔ وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا
کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا، اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا آئے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا مجھے حق تعالی شانہ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ خوشی کا اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو اور جب میں سجدہ میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدہ میں اس کی روح قبض کی گئی۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔